کہ اپنی عزت اور آبرو کا دفاع قوت اور طاقت سے کیا جاتا ہے. دوسری مثال دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس شریف فتح کیا. کیا سزا دی گئی؟ تمام انسانوں کو کھلی معافی دے دی گئی. بیت المقدس شریف کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس صلیبی جنگوں میں قبضہ کیا، کروسیڈز میں، تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ رہا تھا. اس تاریخ کو ہم بھولے نہیں ہیں. جب اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تو ایک فساد نہیں ہوا، ایک قتل و غارت نہیں ہوئی، ایک عیسائی اور ایک یہودی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. یہ ہماری حکومت تھی. خلافت عثمانیہ میں 800 سال ہم نے حکومت کی دنیا پر. کسی جگہ جینوسائیڈ نہیں ہوا، کسی جگہ قتل و غارت نہیں ہوا، کسی جگہ لوگوں کے نسلیں نہیں اکھاڑی گئیں. مغل امپائر، مسلمانوں نے کتنے 100 سال حکومت کی؟ 1000 سال تو انڈیا کی حکومت تھی. کہیں پہ مسلمانوں نے قتل و غارت نہیں کیا، کہیں مسلمانوں نے فساد نہیں کیا، کہیں مقامی آبادی کو نقصان نہیں پہنچایا. 3 بڑی بڑی تہذیبیں، اسپین، عثمانی، مغل. لیکن جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، 20 سال کے اندر اندر ایک مسلمان وہاں موجود نہیں تھا. اس کے بعد 300 سال تک ایک مسجد نہیں تھی اسپین میں، بلکہ شاید مسجد ابھی بنی ہے چند دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے. جب مسلمانوں نے حکومت کی بالکنز میں تو مسلمانوں کو، عثمانیوں کا کیا رول تھا؟ اور جب سربز کو اختیار ملا تو بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ نہتے مرد، عورتوں، بچوں کو جس طرح قتل غارت 21ویں 20ویں صدی کے آخر میں جو سب سے بڑا جینوسائیڈ کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کا کیا گیا ایٹ دی ہینڈز آف سربز. جب مسلمانوں نے فلسطین پہ حکومت کی تو نہ عیسائیوں کو تکلیف تھی، نہ یہودیوں کو تکلیف تھی. لیکن جب آج یہودی وہاں طاقت اختیار کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو جانوروں سے بھی بدتر، ہمارا ایک نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی وہاں پر. اتنا بے عزت ہمیں کیا جا رہا ہے. مسلمانوں نے 1000 سال انڈیا پہ حکومت کی، اور جب انڈینز کو اختیار ملا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ چاہے وہ شدی تحریک ہو، چاہے پاکستان بننے سے پہلے کانگریس کی گورنمنٹ ہو جس کے ختم ہونے کے بعد قائد اعظم نے یوم نجات منایا، یا گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ جو زندہ جلایا ہزاروں مسلمانوں کو، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اور جو ان کا اکھنڈ بھارت اور گریٹر انڈیا کا خواب ہے جس کی راہ میں ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. وی ڈونٹ فرگیٹ دس، بائی گاڈ وی ڈونٹ فرگیٹ دس. ہمیں اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے کسی کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیے ہوئے. آج دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، کسی جگہ پر مسلمانوں نے کالونائزیشن نہیں کی ہوئی. مسلمان اپنی سرحدوں سے نکل کر کسی دوسرے ملک پر قبضہ نہیں کر رہے. دنیا میں مثال دیکھ لیجیے آپ، تمام علاقوں، مسلمان علاقوں پر قبضہ کیا گیا. دشمن کی فوجیں، باہر کی فوجیں، مغرب کی فوجیں، دوسری سویلائزیشن کی فوجیں ہمارے علاقوں میں ہیں. یوم تکبیر واز اے ڈے جس دن مسلم امت اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی. We stood on our feet by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ایک عزت، ایک تحفے کے طور پر اس امت کو ایک خوشخبری کے طور پر دی گئی ہے. Not just to Pakistan. اس سے کیا کیا ڈائنامکس نکلتے ہیں؟ اس سے اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا کہ امت مسلمہ کی قیادت اب پاکستان کے پاس ہے. Because we are the sword of the Islamic world. ہم میں کمزوریاں ہیں، امت مسلمہ میں بھی کمزوریاں ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ کو صرف اس لیے قتل کیا جائے گا کہ آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. اچھے مسلمان ہیں یا برے مسلمان ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا. آپ کے دشمن بوسنیا کے مسلمان تو بالکل ویسٹرنائز تھے، لیکن ان کی نسل نکال دی بیچاروں کی صرف اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے. یوم تکبیر از دا ڈے جس دن ہمارے دشمنوں نے سوگ منایا تھا. ماتم ہوئے تھے انڈیا میں، ماتم ہوئے تھے اسرائیل میں، اور دشمنوں نے اپنے 20 سال سے جو اٹیمپٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈسٹروائے کر دیں، وہاں سوگ منائے گئے تھے. اللہ نے ان کے دلوں کو آگ لگائی، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک بخشی. اور اب ہماری پوری قوم پر، ملت پر، حکمرانوں پہ، افواج پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی عزت سے، اپنے آبرو سے بڑھ کر اپنے ان ہتھیاروں کی حفاظت بھی کریں اور ان کے ذریعے امت اور ملت کی حفاظت بھی کریں. دیکھیے ان ایکسپلوژنز کو دنیا کو پتا تھا کہ ہمارے پاس ویپنز ہیں. ایکسپلوژنز کی کیا ضرورت تھی؟ دھماکہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ دیتے کہ ہیں ہمارے پاس، اعلان ہی کر دیتے کافی. ایک بہت بڑا پہلو جو جنگی حکمت عملی کا ہوتا ہے وہ دشمن کے دلوں میں دہشت طاری کرنا اور اپنی قوم کے حوصلے بڑھانا بھی ہوتا ہے. اگر ہم صرف کہہ دیتے
کہ ہمارے پاس بوم ہے تو نہ تو دنیا میں مسلمان مٹھائی تقسیم کرتے اور نہ دشمنوں کے گھروں میں سوگ ہوتا. ہمیں یہ طاقت دکھانی تھی, ہمیں اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا. وی ہیڈ ٹو ڈسپلے یہ ڈیٹرنٹ فورس ہماری کہ ہم اللہ کے فضل سے رکھتے بھی ہیں اور استعمال کرنے کا اختیار بھی ہے. ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اب ہم اپنے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال مریم. جی زاہد صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آج کا ٹاپک تو یوم تکبیر کے حوالے سے, لیکن دنیا میں آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ جاؤ آپ کو پیلسٹینینز ملیں گے, وہ کہیں گے کہ وی لو پاکستان. سعودیز آپ کو ملیں گے, اسپیشل ریورنس ہے ان کی پاکستان کے لیے. اسی طرح ٹرکش ملیں گے. بیسیکلی مسلم ورلڈ کے کہیں سے بھی نیشنلز آپ کو ملیں گے, دے ہیو اے اسپیشل پلیس فار پاکستان, اسپیشلی نیوکلیئر بامز کی ڈیٹونیشن کے بعد سے, بیکاز دے لک اپ ٹو پاکستان. کے مسلم ورلڈ میں سے صرف پاکستان تھا جس نے چیلنج کیا. یہ اتنے چیلنجز کے باوجود انہوں نے دے وینٹ اہیڈ اینڈ دے ڈیٹونیٹڈ دیز بامز. امریکن پریشر کے باوجود, کلسٹ پریشر تھا انڈیا کا, اسرائیل کا, کئی ممالک کا, اس کے باوجود ہم نے ایسا کیا. لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں جو مورل لیڈرشپ اوارڈ کی جا رہی ہے مسلم ورلڈ کی ٹورڈ سے, اس کو کیا ہم اون کر پائیں گے؟ کیونکہ ہمارا ایک چیز میں ڈیفنس میں چلے ہم آگے نکل گئے ہیں, لیکن ہماری انڈسٹری ابھی بھی ویک ہے, ہماری ملک کی گورننس ابھی بھی ویک ہے, ہمارے کئی ایسے فیلڈز ہیں جس میں ہم ابھی بھی ویک ہیں, لیکن ہم پوری مسلم ورلڈ کی مورل اتھارٹی کو اون کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمیں اون کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفیکٹو ہیڈ آف مسلم ورلڈ تو بنا دیا ہے. اب یہ ہماری عزت, غیرت اور ہمت ہے کہ ہم اس رول کو, اس تاج کو اپنے سر پہ پہنتے ہیں کہ نہیں. مسلم دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی خاص طور پہ ترک تو اتنی عزت کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. یعنی دی اماؤنٹ آف ریسپیکٹ وی گیٹ فرام دیم. جیسے آپ نے کہا فلسطینیوں کی, عربوں کی, ہمیں خود ایک واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ایک فلسطینی فیملی اس قدر پیار سے ہمیں ملی, اتنے محبت کے ساتھ ہمیں ملی, اور ہمیں بڑی حسرت سے ایک سوال کرتی ہے کہ آپ لوگ کب آئیں گے ہمیں آزاد کرانے کے لیے. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ بیت المقدس شریف میں اسرائیلیوں سے ہمیں آزاد کرانے کے لیے پاک فوج آئے گی. دس از ہاؤ دے لک ٹوورڈز یو, دس از ہاؤ دے ایکسپیکٹ فرام یو. جہاں کہیں امت میں دقت ہوتی ہے دے ایکسپیکٹ کہ پاکستانی ہماری مدد کریں گے. اقبال نے ہمیں اس کی بشارت دی ہوئی ہے, سبق پھر پر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ بات انہوں نے ہمیں بشارت دی ہے, یہ ہمیں انسپائر کر رہے ہیں, ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں کہ یار ہمت تو کرو, اٹس آل دیئر فار دا ٹیکنگ. انشاءاللہ ہوگا یہ ہماری صرف ایسی قیادت. دیکھیے جب امریکہ پوری دنیا کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے, جب انڈیا پوری دنیا میں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, جب برٹن پوری دنیا میں ڈپلومیسی کے ذریعے اور اپنی اکانومی کے ذریعے اور ملٹری اسٹریٹجی کے ذریعے انفلوئنس کر رہا ہے, تو ہمیں کس نے روکا ہوا ہے؟ دنیا کی ساری قومیں یہ کرتی ہیں. اوورسیز ملٹری بیس بھی ہم بنائیں, ہم اکنامکلی اگر ہم کمزور ہیں تو ہم دوسری چیزوں میں اسٹرانگ ہیں. اسی کو تو ڈیفنس ایگریمنٹس کہتے ہیں, اسی کو تو اسٹرانگ ڈپلومیسی کہتے ہیں, اسی کو تو آپس کے ریلیشن شپ کہتے ہیں, فارن پالیسی اور فارن ریلیشنس کہتے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو بلڈ, وی ہیو ٹو بلڈ. اس میں کوئی چوائس نہیں ہے, اللہ نے رول تو لکھ دیا ہے ہمارے لیے, ہم آج لیں یا کل لیں. جی ہمارا اگلا سوال رابعہ سے. My question is, جو ہم ڈیفینس پہ اپنے ایکسپینس کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ نہیں؟ دیکھیے رابعہ, آج کل بہت زیادہ اس بات کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنا ڈیفنس بجٹ کم کر دینا چاہیے, 80% فوج کم کر دینی چاہیے, ہمیں جاپان کی طرح ہو جانا چاہیے, اکانومی پر اپنی انڈسٹری پہ توجہ دینی چاہیے. ہم آپ کو بہت صاف بتا رہے ہیں کہ یہ انڈین اور زائنسٹ پروپیگنڈا ہے, کسی مقصد سے کرایا جا رہا ہے. یہ آپ جو بات ہم نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ ہم مسلمان قوم کی ترکیب, ہماری کیمسٹری اور ہے. جب ہمیں غلبہ اور طاقت اور اختیار اللہ دیتا ہے تو ہم درگزر اور معاف کر دیتے ہیں. جب ہمارے دشمنوں کو غلبہ اور طاقت اور اقتدار ملتا ہے تو وہ مسلمانوں کی رنگ, نسل, وجود اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, ہمارے آس پاس جو ہمارا دشمن موجود ہے, اس سے کوئی خیر کی توقع ہے آپ کو؟ ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے.